چراغ چشت شہ عالیہ غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام غریب نواز کی زندگی، الحمدللہ ماہ رجب المرجب کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 6 تاریخ تک، چھٹی شریف تک آپ کے لیے پروگرام پیش کریں۔ کل بھی ایک پروگرام آپ کے لیے پیش کیا تھا، آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اسی پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن آج پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ مزید پہلو، ان کی سیرت کے کچھ مزید حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیے گا، انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی رہیں گے انشاءاللہ، جن سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے ان کی گفتگو بھی سماعت کرنی ہے۔ پروگرام میں مزید گفتگو آگے ایڈ کرنے سے پہلے آئیے ایک کلام مل کر پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، مصطفیٰ الورا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور دو سرا ہو، سرور
ہر دو سرا ہو چرخ بدلے دہر بدلے چرخ بدلے دہر بدلے چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے برا ہو تم بدلنے سے برا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر کیا بھولنا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ الحمدللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، چونکہ پروگرام کا نام ہے غریب نواز کی زندگی، تو غریب نواز کی زندگی بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ منقبت غریب نواز کے بھی کچھ اشعار ہم کچھ دیر میں شامل کریں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہندوستان کے شہنشاہ والی ہندوستان حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سننا تو ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے اور منقبت بھی سننی ہے۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے ناظرین بڑا پیارا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا تو اس میں ہم نے ٹاپک لیا تھا وہ تھا غریب نواز کے کچھ ہم نے حالات بیان کیے تھے، ان کا کچھ تعارف بیان کیا تھا، آپ مرید کس طرح ہوئے، کس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک ولی کامل کی تلاش میں نکلے، پیر کامل کی تلاش میں نکلے، پھر کس طرح پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ الرحمن ہم غریب نواز کی زندگی کا ایک عظیم پہلو، وہ جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر حج کیا، سبحان اللہ، ہر ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، گویا کہ بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے حج کا سفر ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ بھی دکھا یا رب مصطفیٰ۔ تو ہر مسلمان کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ جیتے جی ایک بار تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کا موقع مل جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سفر حج کیسا ہوا، پھر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر حج کے بعد ہندوستان کو جو سفر کیا الحمدللہ کیسا عظیم سفر تھا، وہ بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اس کو بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ اس کے حوالے سے آپ سیکھیں گے۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے عارف بھائی غریب نواز کے سفر حج کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں ناظرین کو۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر، وہ بھی سفر حج، ہاں سبحان اللہ۔ یعنی آدمی جب اس بارے میں سوچے نا کہ اس کو مکہ شریف کی حاضری کی سعادت ملے، اور پہلے تو ویسے ہی پورے راستے میں ایک سما بنا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت، خانہ کعبہ کی زیارت، پھر مدینہ شریف بھی حاضر ہونا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا۔ اور اب بات بھی ہو رہی ہے غریب نواز کی، سبحان اللہ، غریب نواز جن کا مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ کہ
we can't describe in our discussion. ہم لوگ ہماری باتوں سے ہی ڈسکرائب نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اچھا جو ہم نے واقعہ جو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ڈسکس کیا، بلکہ اب جو ہم جو سفر ہے ڈسکس کریں گے، ایک بہت پیاری بات جو میں نے اس میں سے چنی ہے وہ یہ کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علماء کا ادب اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کرام سے عشق، یعنی آپ نے ڈن تو کر دیا کہ اللہ کے لیے یعنی حج کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے حج تو کرنا ہے، لیکن اس پورے ڈیوریشن میں، اس پورے ٹریول میں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس ڈیوریشن میں انشاءاللہ اللہ کے دیگر بزرگ جو اللہ پاک نے جنہیں ولایت سے نوازا ہے ان سے انشاءاللہ ملاقات کریں. کیا بات ہے. یعنی سفر حج کا سفر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ والوں سے ملاقات. ہاں یہ قرب کا جو کنسیپٹ ہے. جیسے آپ نے جو وہ سنجر سے ماشاءاللہ شروع کیا، تو سنجان سے جب آپ نے شروع کیا تو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ برکاتیں حاصل کی. پھر وہاں سے آپ جو وہ جیلان پہنچے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیر صاحب ہمارے، ان کی جو ہے برکاتیں آپ نے حاصل کی ماشاءاللہ. پھر وہاں آپ نے حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی بھی سعادت پائی، اور یوں اللہ کے نیک بندوں کی برکت حاصل کی. اب یہاں سے جب آپ نے پھر ٹریول کیا نا بغداد شریف سے، پھر جو آگے آپ اصفہان پہنچے تو وہاں بھی آپ نے انٹینشن بنا لی کہ الگ الگ بزرگان دین سے ملاقات کروں گا. تو بندے کی جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسی وہ برکتیں بھی پاتا ہے نا، جیسی نیت ویسی برکت. تو جیسے آپ نے اصفہان میں بزرگان دین رحمۃ اللہ رحمہ اللہ المبین سے جو ہے وہ ملاقاتوں کی نیت کی، تو ماشاءاللہ الکریم حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کی سعادت ہے نا، الحمدللہ عز و جل. اور یہ ہوتا ہی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ایکچولی جو ایکسپانشنز ہیں اور اتنی جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا، وہ ہے جسٹ بیکاز آف دیئر بیہیویئر. جو آپ کا بیہیویئر تھے، آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو بیہیویئر امپیرمنٹ تھا، کہ کوئی شخص جب آپ سے پہلی بار ہی ملتا نا تو کوئی مسکراتا ہوا دیکھ کر فدا ہو جاتا تھا، کوئی چہرہ دیکھ کر فدا ہو جاتا تھا، کوئی جو ہے وہ نگاہ پڑتی تھی تو فدا ہو جاتا تھا، کسی کو سلام کرنا پسند آ جاتا، کسی کو بلانا پسند آ جاتا، کسی کو بیٹھانا پسند آ جاتا. تو اب جو ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصفہان میں جو ہے برکتیں حاصل کی، اور آپ کے چہرے زیبا کی زیارتوں سے جو ہے وہ سرفراز ہوئے الحمدللہ عز و جل. اور یوں جو ہے وہ ماشاءاللہ برکتیں حاصل کرتے کرتے جو ہے وہ اصفہان سے خواجہ صاحب جو ہے وہ 583 ہجری یعنی 583 ہجری، اور اگر انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو 1187 1187 عیسوی کو جو ہے آپ مکہ شریف جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل حاضر ہوئے، اور خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف بھی فرمایا. سبحان اللہ. یہ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ کے نیک بندے پر کیسا جو ہے وہ کرم ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر یعنی اللہ محبت فرماتا ہے نا. دیٹس وائی آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا. اور ایک تو ہمارا باقاعدہ پروگرام آتا ہے اپنے بزرگوں کو جو ہے وہ یاد کیجیے. تو اپنے بزرگوں کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ریزن کیا اتنے سالوں بعد یاد کرنے کا؟ آپ کا انداز. سبحان اللہ. اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند فرمایا کہ بس اللہ پاک ان کے مرتبے کو جانتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اچھا میں یہ آپ آگے انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو لیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ اولیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے پھر آپ الحمدللہ حاضر ہو گئے. اچھا ہمارے یہاں بھی ایک سلسلہ اللہ کے کرم سے یوں ہے کہ ہم بھی جب جاتے ہیں نا حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ حاضر دیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ امیر حمزہ کے پاس بھی جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ الرحمن جو جنت البقیع کے جو قبرستان ہے ماشاءاللہ وہاں الحمدللہ 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہے، ان کی قبروں کی زیارت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، جنت المالا بھی جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک ہمارا بھی نظریہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور سیکھا ہے ہم نے ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے سیکھا ہے. یعنی اپنا کچھ بھی انوینشن نہیں ہے، ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا کہ بزرگوں کا انداز یہ تھا، تو جسٹ بیکاز آف وی آر کاپنگ دیم. اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے تو ہم نے بھائی ان کو نقل کیا ہے، اور جس کو جو پسند ہے وہ ان کو نقل کرے. ہمیں تو خواجہ صاحب پسند ہے، ہم خواجہ صاحب کی نقل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں آپ کا انداز پسند ہے. اچھا یہی چیز ہے کہ جو جتنا زیادہ ڈوب کر اللہ کی محبت میں گم ہوگا، اور یعنی سفر حج کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جا ہی رہے، لیکن کرم جو ہے نا جس پر ہو جائے ہو جائے. سبحان اللہ. جس پر جو ہے وہ اللہ کی جو ہے کرم نوازیاں ہو جائے. اب خواجہ صاحب جب خانہ کعبہ طواف فرما رہے نا تو کیا آواز آتی ہے پتہ ہے؟ اچھا اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ندا ہوئی تو اب ظاہر ہے اللہ کرے کہ ہم پر بھی اللہ پاک کا ایسا کرم ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب ہمارے والدین کے ساتھ بخش دے، پیر و مرشد کو بخش دے، ہمارے استاد و پیر کو بخش دے. اب یہ جب اگر ہم پر کرم ہو جائے، اللہ کرے ہم پر کرم ہو جائے،
تو شاید میں دنیا کی نعمتیں مانگوں، دنیا کی جو ہے وہ چیزیں مانگوں، یا آخرت بھی مانگوں تو میں یعنی وہ جنت الفردوس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگوں. بہت ساری چیزیں مانگنے کے لیے ہوگی. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہ کرم ہوا تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا، سبحان اللہ. اور عاجزی کے ساتھ کیا فرمایا پتہ ہے؟ وہ لوگ جو چھٹی شریف میں اجمیر شریف حاضر ہو رہے ہیں اور جن کی تمناؤں کے ساتھ وہ جو ہے وہ سفر اجمیر کے لیے نکل رہے ہیں، اور جو ٹوٹ کر خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بڑی کمال کی بات ہے. جب یہ آواز آئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا خداوند تعالیٰ میرے مریدین کو بخش دے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے مانگا بھی تو اپنے مریدین کے لیے مانگا. کیا بات ہے یہ بات. اے خداوند تعالیٰ میرے مریدین کو بخش دے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی کیسی برکت ہے. ٹرائی ٹو کنیکٹ یور سیلف. زبردست. ان سے کنیکٹیوٹی تو بنا کے دیکھیں. آپ اللہ کے نیک بندوں سے کنیکٹ تو ہو جائیں. ایسے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یار اب جو ہے وہ خواجہ والے ہیں. سمجھنا پڑے گا کہ یہ کہنے کا ریزن یہ ہے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی ہمارے پیارے غریب نواز پر اللہ پاک نے کرم بھی فرمایا. تو کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے مریدوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اے مولا ان کو بخش دے. سبحان اللہ. آواز کیا آتی ہے پتہ ہے؟ اے معین الدین تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسا یعنی یہ سعادت کی بات ہے کہ سفر حج بھی ہے، اور سفر حج میں کئی اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں بھی ہیں، اور اتنی برکتیں حاصل کرنے کے بعد اب خانہ کعبہ کا طواف بھی ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان اللہ پاک کی اسی کرم نوازی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے ناظرین. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کیسی عطائیں ہو رہی ہے نا، کیسا کرم ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں مکہ شریف بھی حاضر ہوئے، طواف بھی کیا، اس طرح کی برکتیں بھی حاصل کی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ صاحب کے صدقے بار بار کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے اور مدینہ طیبہ میں اللہ پاک بار بار حاضری دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یعنی برکتیں تو یہ جو ابھی مکہ شریف میں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے مدینے پہنچنا شریف. ہے. سبحان ہے اللہ. نا، اب مدینے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پہنچنا ہے. جی. اور جو ہے نا وہ یعنی عاشقوں کا تو دل ویسے ہی یعنی مکے میں بھی ہوتا ہے تو دل شاید مدینے میں ہوتا ہے کہ لگا رہتا ہے کہ یار مطلب آدمی کی جسم مکے میں ہوتا ہے، دل مدینے میں ہوتا ہے. یوں ہی ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہ بھی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے کچھ سنا دو عشق کے دو کچھ سنا دے عشق کے عشق بولو میں رضا. تو آپ نے یعنی کبھی حجر اسود تمنا کر رہا ہے، کبھی حتیم تمنا کر رہا ہے کہ اے حاجی کہاں چلے؟ مدینے. یہاں مدینے چلا، ارے مجھے بھی لے لو، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی. یعنی الگ الگ کیفیات ہے. اعلیٰ حضرت تو کیا ہے، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت الحمدللہ. آپ نے چیز اب دیکھ حضور جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج جو ہے وہ حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد اب ماشاءاللہ مدینہ شریف کے سفر کے لیے جو ہے وہ رواں دواں ہیں. اب جو ہے وہ جیسے ہی مدینہ شریف حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل روزے پر جو ہے وہ روزہ مبارکہ پر آپ کو حاضر کی سعادت ملی، تو پہنچتے ساتھ ہی الحمدللہ عز و جل آپ کو جو ہے ولایت و قطبیت کی بشارت جو ہے وہ اس طرح حاصل ہوئی کہ اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، یعنی دین کا مددگار ہے. تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی. تجھ سے گناہوں کے جو ہے وہ ظلمت کے جو ہے وہ اندھیرے دور ہوں گے. تو اجمیر جا، تیرے وجود سے گناہوں کا اندھیرا دور ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام اور انسانیت کا نور پھیلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسا کرم ہوا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ یعنی غریب نواز کو ہندوستان اگر بھیجا ہے تو وہ نبی پاک نے بھیجا ہے. جو کہاں جا سکتا ہے، مطلب عطا رسول کا عطا رسول. ارے واہ سبحان اللہ. کرم بالائی کرم ہے. ویسے تو سفر کے دوران بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا. خواجہ غریب نواز کو یہ خوشی ملی، یہ خوشی ملی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مطلب محبتوں کا اظہار فرمایا. لیکن یہ دیکھیں خوشی بالائے خوشی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بشارت دے رہے ہیں کہ ہندوستان کا سفر کریں اور ہندوستان میں. نبی پاک نے ہمارے غریب نواز کو والی ہندوستان بنایا. عطا رسول ہے، نبی پاک کا انتخاب ہے. آپ نبی پاک نے ہندوستان والوں کے لیے جن شخصیت کو چنا، اور بھی اولیاء کرام یقیناً اس زمانے میں رہے ہوں گے، بلکہ تھے ہی، بہت سارے اولیاء کرام تھے، لیکن ہندوستان والوں کی قسمت یعنی ہم گنہگاروں کی قسمت ہے. ہمارا اللہ کے کرم سے اسی طرح قسمت کا چمک اٹھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غریب نواز عطا فرما دیے. سبحان اللہ. پھر آگے کس طرح آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہندوستان، تو کیا سفر تھا؟ میں چاہوں گا اس کو بھی اگر بیان کریں. شہنشاہ ہندوستان سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے بہت ساری
آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوا، بہت ساری خوشخبریاں ملی، بہت ساری بشارتیں ملی آپ کو، اور آپ کا انداز کریمانہ، جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو بزرگوں سے ملتے ہوئے، ایک الگ ہی موسم ہے کہ بھئی نورانیت والا ماحول ہے، بزرگوں سے ملتے جلتے، پھر مدینہ مکہ مکرمہ جانا، پھر مدینہ کی طرف جانا، پھر مدینہ سے خوشخبری لے کر ہندوستان کا سفر کرنا، اتنی عظیم شخصیت کہ کئی ہزاروں اولیاء اکرام سے ملاقات کرتے ہوئے اور کئیوں کے مزار پہ حاضری دیتے ہوئے، اور پھر یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کہ آپ کو جب یہ خوشخبری ملی کہ آپ نے ہندوستان جانا ہے تو آپ نے 40 اولیاء اکرام کو اپنے ہمراہ لیا اور پھر ہندوستان کا قصد فرمایا، ایک ولی نہیں، 40 اولیاء کرام کا کا قافلہ آ رہا ہے ہندوستان، اولیاء اکرام کا جم غفیر ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا، آپ آتے ہیں تو آپ کس کس مقام پہ جاتے ہیں اور کہاں کہاں کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بشارت کے بعد آپ ہند کے لیے روانہ ہو گئے، سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، نیشاپور، تبریز اور اوش اور اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استر آباد، یہاں تک کہ بلخ اور غزنی، یہ بڑے بڑے ملکوں سے ہوتے ہوئے آپ ہند کے شہر اجمیر شریف میں تشریف لائے۔ اجمیر شریف راجستھان میں آپ پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ نے سینکڑوں علماء اکرام، سینکڑوں اولیاء اکرام اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ اچھا، آپ کی کہاں پر کس کس سے ملاقات ہوئی اور کس کس سے فیض لے کر آپ ہندوستان تشریف لائے؟ آپ رحمتہ تعالیٰ علیہ بغداد معلیٰ میں حضور غوث اعظم محی الدین چشتی، عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہاں پر 5 ماہ تک بارگاہ غوثیت سے فیض اکتساب کیا، سبحان اللہ، 5 ماہ تک آپ نے فیض حاصل کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں پر علم کی میراث آپ نے حاصل کی۔ اور اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی قدس سرہ النورانی کے پاس حاضر ہوئے، اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اسی طریقے سے آپ جب ہوتے ہوئے استراباد میں پہنچے تو استراباد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین استرابادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اب تمام بزرگان دین کا فیض حاصل کرتے ہوئے آپ تشریف لے جانے لگے۔ آپ شہر سفر ہند کے لیے جب روانہ ہوئے تھے تو اس کے راستے میں ایک علاقہ پڑا تھا سبزوار۔ سبزوار میں جب آپ ٹھہرے تو وہاں پر ایک عجیب واقعہ بھی ہوا کہ اللہ کے اولیاؤں سے جو نسبت رکھتے ہیں یا اللہ کے اولیاؤں سے جن کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو ان کی قسمت کیسے انگڑائی لے کر جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے سبزوار میں پہنچے تو سبزوار میں وہاں پر ایک باغ تھا، آپ اس باغ میں قیام پذیر ہوئے۔ اور اچھا، وہ جو باغ تھا اس کے بیچ میں وسط میں ایک خوشنما حوض بنا ہوا تھا۔ اچھا، یہ باغ جو تھا وہ حاکم سبزوار کا تھا، سبزوار کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ باغ تھا۔ جو حاکم جو تھا وہ بہت ظالم تھا، بہت بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی وہ باغ میں آتا خوب شراب پیتا، خوب نشے میں مطلب مست رہتا اور پھر شور مچاتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈائریکٹ حوض کے پاس گئے اور وہاں پر حوض کے پاس آپ نے وضو فرمایا، نوافل ادا کیے۔ اب جو محافظین تھے وہاں پر، پہرے دار جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی سیدھا سادہ بولا بالا انسان آیا ہوا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، کیونکہ یہاں کا حاکم جو ہے وہ بہت ظالم و جابر ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، مددگار ہے۔ اچھا، اسی دوران حاکم سبزوار جو ہے وہ اس باغ کے اندر داخل ہوا، سیدھا وہ حوض کے پاس پہنچا اور اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش شخص کو جب اس نے دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، وہ آگ ببولا ہو گیا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ کہتا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت بھری نگاہ ڈالی، اور جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی، اس کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اور حاکم سبزوار پر جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر پڑی تو وہ جو شخص تھا وہ آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جو ہی ہوش آیا تو فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر کر اور بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا، توبہ کر لی۔ تو یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں
کسی شاعر نے کہا تھا کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر تاثیر دیکھی، دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اس شخص نے کچھ کہا نہیں تھا، بس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی. اس جلالت بھری نگاہ کا عالم یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو سارے گناہوں سے تائب ہو گیا، اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا. اور پیر و مرید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم سے بھی توبہ کی، اور ظلم کے ذریعے جو لوگوں کا مال اس نے ہڑپا تھا وہ تمام مال دولت جو ہے ان کے مالکوں تک لوٹا دیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کو اس نے لازم پکڑ لیا، آپ کی صحبت میں رہا، علم دین حاصل کیا، اور بہت سارے فیوز باطنیہ سے وہ مالا مال ہوا. پھر آپ نے آخر میں جاتے وقت اس کو اپنی خلافت سے بھی نوازا. ارے واہ، تو اتنا کرم ہوا. اور کرم کیسے ہوا؟ ایک نگاہ محبت بری وہ نگاہ کس کی نے کہا وجہ سے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. سوال ہے. کیا بات ہے، کیا بات. آج بھی ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے التجا کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی اگر ایک نگاہ ہو جائے تو ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام بنتے سنورتے چلیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ ہندوستان کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو کتنی برکتیں لے کر ہندوستان کی طرف تشریف لائے. آپ نے دیکھا نا کتنے ہزاروں ہزار اولیاء کرام کے سے ملاقات کرتے ہوئے، ان کی بارگاہوں میں حاضریاں دیتے ہوئے یہ مرد کلندر جب ہندوستان کی سرزمین پہ آیا تو اس کی نورانیت سے ہندوستان ایسا جگمگایا کہ آج بھی ہندوستان سے باہر بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چرچے چاہنے والے. بلکہ آپ دیکھیں نا اس وقت غریب نواز، آپ دیکھیں نا آپ نے آتے ہی مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا شروع کر دیا. بھی واقعہ آپ نے سنایا کہ وہ جو بندہ گناہوں کے دلدل میں تھا، اللہ سے دور تھا، لیکن اس کو اللہ کے قریب کیا. اسی طرح غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بڑی مشہور یہ تو بات ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے سبحان اللہ اللہ کے قریب کیا، اللہ کے دین کے آپ قریب لے کر آئے. تو یہ کیا ہے؟ غریب نواز کا یہ سفر ہے نا. سفر بھی ایسا سفر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایتیں مل رہی ہیں، لوگوں کو ایمان محفوظ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں. اتنا بڑا عظیم کام ہمارے خواجہ صاحب نے کیا تو ہم کیوں نہ ان کا احسان مانیں. جب یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام سے ملتے ہوئے ہندوستان کی طرف تشریف لا رہے تھے تو آپ کی ملاقات ایک اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہوئی جس کو دنیا داتا گنج بخش علی ازمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے. جب آپ داتا گنج بخش علی ازمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آپ نے حاضری دی، نہ صرف حاضری دی بلکہ وہاں پر رک کر آپ نے مراقبہ فرمایا. آپ نے مراقبہ کیا اور آپ نے وہاں پر داتا گنج بخش علی ازمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا. اور آپ نے پھر ان کی شان میں ایک اپنے ان کی شان میں قصیدہ بھی لکھا. اور اس کا ایک شعر اس طریقے سے جو ہم بھی پڑھتے ہیں نارملی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آپ فرماتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پہ جاری ہے. آپ نور خدا کے مظہر ہیں. آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو لوگ ناقص ہیں ان کے آپ پیر کامل ہیں، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں. تو جو پیر کامل کے رہنما ہیں ان رہنماؤں سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے. کیا بات ہے میرے خواجہ کی، کیسا سفر، اتنا پیارا سفر کیا ہے. اللہ پاک ہمیں غریب نواز کے سفر کی برکت عطا فرمائے، اور ان کے سفر کے توسط سے اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک کا سفر اللہ پاک نصیب فرمائے، ان کے دربار کا، اجمیر شریف کا اللہ سفر نصیب فرمائے. علی بھائی، جب ملاقات جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ایک مسلمانوں پہ خاص کر ہے ہی، لیکن مسلمان ہی کیا غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. خود 1902 کی بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پر جو ہے وہ غیروں کی حکومت تھی. تو اس وقت برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیڈر مقرر تھا ہندوستان پر. تو جب وہ اجمیر اس کا آنا ہوا، اجمیر جب آیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا. اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تربت انور ہے کہ جس پر غریب ہو یا فقیر ہو، یا کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، شاہ ہو یا گدا ہو، چاہے اپنے وقت کا وہ بادشاہ بھی ہو، وہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر حاضری دے رہا ہے. تو اس نے جب یہ منظر دیکھا، اتنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دیکھا، تو اس نے اپنی حکومت کی طرف خط لکھا، اور اس خط کے اندر ایک تاریخی جملہ لکھا. اس نے لکھا کہ میں نے ہند میں ایک قبر کو شہنشاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ایسی ہے کہ جب ظاہری زندگی میں تھے تو تھے، لیکن جب دنیا سے پردہ فرما گئے
تب اپنے نہیں بلکہ غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں نے ایسی ایک ہندوستان میں ایک ایسی قبر ہے کہ جس کو میں نے شہنشاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ تو شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے خواجہ کی، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا. نظروں میں نہیں بھائی کونین کی سلطانی، نظروں میں نہیں بھائی کونین کی سلطانی، شاہوں سے بھی افضل ہے صدقہ میرے خواجہ کا. کیا بات ہے میرے غریب نواز کی. سبحان اللہ. پاک ہمیں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ نصیب فرمائیے. مل کر ایک منقبت بھی شامل کر لیتے. اتنی پیاری پیاری ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں غریب نواز کی ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ اس کے اندر مزید محبت میں چار چاند لگاتے ہیں، مزید ذوق اور بڑھاتے ہیں. 2-3 اشعار منقبت کے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ. میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ. منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری. خواجہ منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری. دامن پسارے آ گئے تیرے دوبارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے. ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، خواجہ پیا. تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے، قربان تیرے جب بھی تڑپ کر ہم پکارے خواجہ. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث الورا کا مجھ کو، پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینار خواجہ. یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ خواجہ، یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. شرما گئے ہیں جس کے آگے چاند تارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد، حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد، حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد. للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ. سبحان اللہ. یہ غریب نواز کی شان ہے کہ آپ دیکھیں نا، بر دیجئے دامن مرادوں سے. اور آج بھی الحمدللہ غریب نواز کی یہ خیرات
اس قدر بٹ رہی ہے، آج بھی آتے ہوں، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آتے ہیں تو فیض پاتے ہیں. صحیح. یہ ایک آپ دیکھیں نا، جو اس وقت مجھے سننے دیکھنے والے ہوں گے، اگر آپ میں سے بھی کوئی ہوں گے جو غریب نواز کے دربار پر حاضری دیے ہوں گے، تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ مسلمان تو جاتا ہی ہے، غریب نواز کا دیوانہ تو جاتا ہی ہے دربار پر، لیکن دوسرے بھی لوگ آتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں. تو یہ غریب نواز کا یہ فیضان ہے جو ہر ایک پا رہا ہے. ان کے دربار سے کتنے لوگ پل رہے ہیں. غریب نواز کا جو لقب ہے یہ ہے غریب نواز. اچھا، یہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام تو حسن ہے، اور معین الدین آپ کا لقب ہے. غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کی داد رسی کرنے والا، غریبوں کے کام آنے والا. تو غریب نواز کیسے غریبوں کے کام آتے تھے، اگر اس کے بارے سے بھی کچھ بتائیں اگر عارف بھائی ناظرین کو. شاید اس پورے پروگرام میں، بلکہ اس سے پہلے بھی یا جنرلی بھی، ہم جب بھی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے ذکر خیر بھی کرتے ہیں تو غریب نواز ہی پکارتے ہیں. یعنی یہ اتنا مشہور ہو گیا، گویا کہ نام بن گیا. یعنی اپنے کیا غیر کیا، وین ایور دا پیپل اوور دیر، صحیح. انسان کہیں بھی ہو، انڈیا میں ہو یا اور کسی ملک میں ہو، وہ وہاں سے غریب نواز ہی پکار رہے ہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ امیر بھی ہو نا تو غریب نواز پکار رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار میں کتنا بھی امیر ہو جاؤں، اس بارگاہ کا میں غریب ہوں. الحمدللہ، سبحان اللہ. اس بارگاہ کا وہ فیض ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں، لیکن جب اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں چپل اتار کر، نگاہیں جھکا کر، عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر حاضر ہوتے ہیں. پورے شہر اجمیر میں ننگے پیر گھومنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد بالکل ایسے ہی ہے. اور دیوانگی میں ہوتے ہیں. اور حالانکہ وہ امیر ہوتے ہیں، بڑے خاندان کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ان کا ایک انداز ہوتا ہے، عقیدت، محبت. اور آپ دیکھیں نا، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے اتنا نوازا بھی ہے. کیا بات ہے. جو جیسی عقیدت رکھتا ہے، جو جیسی محبت رکھتا ہے نا، وہ ویسا پاتا بھی ہے نا. یہ ریٹرن والا جو کنسیپٹ ہے نا، وہ ریٹرن والا ایسا ہی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ انویسٹ کرے، اپنی محبت انویسٹ کریں، ریٹرن میں اس کو کیا کیا ملے گا وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. اصل میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے تو ظاہر ہے آپ معین الدین ہیں، اور معین الدین یہ کہتے بھی ہم ہیں بے شک، لیکن جتنا زیادہ ہم غریب نواز کہتے ہیں نا، شاید اتنا اور کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ کنیکٹیوٹی اس نام سے، اور اس ایسا پکارنے بھی نہیں دیتے غریب نواز، یہ پکارنے بھی اتنا اچھا لگتا ہے. ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے غریب نواز کی زندگی. ہم لوگ تک دیکھتے معین الدین کی زندگی. باقاعدہ لوگ نا اس کو شارٹ فارم میں بھی لکھتے ہیں KGN، خواجہ غریب نواز. بلکہ عارف بھائی اگر غریب نواز کا ہے نا، غریب نواز نے فرمایا تو اب ڈائریکٹ ذہن ایک ہی شخص کی طرف جائے گا. حالانکہ سارے اولیاء کرام غریبوں کو نوازنے والے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سارے ہی غریب نواز ہیں. لیکن جب مطلقاً کہا جائے نا کہ غریب نواز کے در پر میں جا رہا ہوں، غریب نواز نے یہ فرمایا، تو فوراً جائے گا اس سے مراد معین الدین رحمۃ اللہ. الحمدللہ. بلکہ دعوت اسلام انڈیا کا جو ویلفیئر ڈویژن ہے وہ بھی ہے غریب نواز فاؤنڈیشن. کیا بات ہے. تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیضان سے، سبحان اللہ، آپ کی جو برکتوں سے ہی ہم نے اس کو نام رکھا غریب نواز علی فاؤنڈیشن. سبحان اللہ. پچھلے دنوں میرے کلیگ ہیں، کالج کلیگ ہیں، ظاہر ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ اکثر میرے اسٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں. اچھا. تو مجھے وہ یوں کہتے ہیں، اور غریب نواز کے چاہنے والے، اور غریب نواز علی فاؤنڈیشن والے. سبحان اللہ. میں نے کہا عارف بھائی کا تو شعبہ بھی ماشاء اللہ آپ کا تو کیا بات ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے. اصل میں شروع میں نے یہیں سے کرنا ہے. میں نے سوچا کچھ غریب نواز کے جو ہے نا وہ الفاظ کی تکرار کر لیتے ہیں، ایسے منہ میں چاشنی گھلی ہوئی ہے نا اسلام کی. الحمدللہ. آپ اچھا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ظاہر ایک عمر کے بعد جب لوگوں نے ایڈریس کیا، چیزیں فیل کرنی شروع کی تو پکارنا شروع کیا، لیکن آپ جو ہے نا وہ پیدائشی غریب نواز ہے. الحمدللہ. آپ جو ہے وہ ماں کی گود میں ہیں اور ماں کی جو ہے وہ دودھ نوش فرما رہے ہیں، اور اتنے میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا آپ کے جو ہے وہ کاشان اقدس پر جو ہے کسی فقیر کی دستک ہوتی ہے، اور ایک لیڈی آتی ہے اور وہ ریکویسٹ کرتی ہیں، وہ فاقے کی جو ہے وہ بل کے کرتی ہیں. تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ اس لیڈی کو کہتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اسے دودھ پلاؤ. تو وہ لیڈی اسی چیز کو ذکر کرتی ہیں کہ میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو جب ظاہر باڈی میں کچھ گیا نہیں تو بچے کے لیے کیا بنے، تو اس بچے کو جو ہے وہ دودھ پلانے سے میں قاصر ہوں. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ماں کے گود میں ہے، دودھ نوش فرما رہے. آپ نے فوراً جو ہے اپنے انداز مبارکہ سے اشارہ کیا تو والدہ فوراً سمجھ گئی کہ والدہ کا جو ہے نا بچے کا اشارہ جو ہے وہ اس بچے کی طرف ہے. عموماً بچے جو ہے نا، بچوں کی صفت ہوتی ہے، نیچر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے نا جیسے ایک بچے کو اتار کے دوسرے بچے کو گود میں لے لو تو دوسرا بچہ رونے لگتا ہے، ضد کرتا ہے. اس کے نیچر میں ہوتا ہے کہ مجھے پرائرٹی دو ورنہ میں ضد کروں گا، مجھے پرائرٹی دو، مجھے امپورٹنس دو. لیکن غریب نواز کیسے غریب نواز دیکھیں نا، ماں کے گود میں ہے، اس بچے کا دکھ سمجھ رہے ہیں اور فوراً اپنی والدہ کو اشارہ کیا.
والدہ جو ہے ماشاءاللہ اپنے بچے کا اشارہ سمجھ گئی اور آپ نے پھر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک طرف کر کے اس بچے کو لیا اور اب اس بچے کو جو ہے آپ نے نوازنا شروع کر دیا، دودھ پلایا. تو اس پر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کی صفت مبارکہ ہی غریب نواز ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو غریب نواز فرما دیا. آپ کا اسم مبارک بلکہ آپ کے لقب بھی جو ہے وہ غریب نواز ایسا مشہور ہوا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو بندہ جو پکارے گا یا غریب نواز. سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ کہ آپ نے جو واقعہ سنایا اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماں کی گود میں ہے اور تبھی سے آپ کی غریب نوازیں شروع ہو گئی. ہاں بائے بون غریب نواز ہے الحمدللہ. بچپن کے عالم میں ہی. سبحان اللہ. اتنا غریبوں کو نوازا، اتنا نوازا کہ لوگ نام سے نہیں بلکہ صفت سے زیادہ یاد کرتے ہیں. الحمدللہ. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ویلفیئر جو ہے نا، ویلفیئر یعنی خدمت خلق، یہ آج کل جو ہے نا وہ پبلک نے پرومیننٹ کر دیا ہے کہ کسی کے لیے کر دیا ہے کہ اس کی مدد کریں اس کی مدد کریں ساری چیزیں، بلکہ ظاہر خدمت خلق کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کی تمام مخلوق کی خدمت کی جائے. اور یہ جو ہے نا یہ یعنی بولنے سے زیادہ کر کے دکھایا ہمارے غریب نواز نے الحمدللہ سے وجہ. یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ہمارا ویلفیئر ونگ ہے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ الکریم، آپ کی سیرت مبارکہ کو ہی دیکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کو جو ہے وہ عرس کے موقع پر جو ہے کھانا بھی کھلا رہا ہوتا ہے، پانی بھی پلا رہا ہوتا ہے، میڈیکل فیسلٹیز بھی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک حصہ ہے اصل یہ جو نا اصل جو ہے عارف بھائی یہ کھلا غریب نوازی رہے اللہ کی عطا سے، لیکن انہوں نے ہمیں چن لیا کہ ہم سے کام لینا ہے کہ بھائی جو میری غریب نوازی ہے وہ تمہارے ذریعے سے ہوگی. ایسا ہی ہے. یعنی انسان کے پاس بہت سارے نام تھے، انسان بہت سارے نام لے سکتا تھا، بہت ساروں کے بارے میں سوچ سکتا تھا، لیکن ہماری محبت ہماری عقیدت تو غریب نواز کی ہے. تو آپ کا فیضان ہمیں ملتا رہے. اچھا یعنی ہم کو ہمارے نگران نے، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ سمجھایا ہوا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں، لوگ غریب نواز کے نام پر دے رہے ہیں اور کھلانا بھی غریب نواز کی محبت کرنے والے چاہنے والوں کو ہی ہے. اب ہی از اینی ون، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں تو بس امت کی خیرخواہی کرنی ہے. اور یہ خیرخواہی اصل میں سکھائی ہمیں غریب نواز نے. سبحان اللہ. تو خدمت خلق سکھائی غریب نواز نے. سبحان اللہ. ابھی ماشاءاللہ میں پچھلے سال بھی تھا وہاں پر اجمیر شریف میں الحمدللہ عرس کے موقع پر، اس سے پہلے بھی تھا. تو الحمدللہ میں نے دیکھا واقعی ہمارے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اسلام بھائی ہیں الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ کھانے کے پیکٹ باقاعدہ بنا کر کے وہ باقاعدہ اجمیر شریف کی گلیوں میں نکلتے ہیں الحمدللہ، غریبوں کے اندر وہ بانٹتے ہیں. شاید سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد ماشاءاللہ یہ وہ تقسیم کرتے ہیں. پھر جو کئی عاشقان رسول سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ وہاں پر ایک جگہ پر 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے رکتے ہیں، تو ان کی ماشاءاللہ خیر خواہی ہوتی ہے 3 دن تک کہ اس لنگر سے، غریب نواز کے لنگر سے. تو یہ غریب نواز الحمدللہ ان کا لنگر آج بھی جاری ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں. بلکہ ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جو غریب نواز کے در پر جاتا ہے نا وہ لنگر اتنا بٹر ہوتا ہے کہ بندہ اس سے سیر ہو جاتا ہے الحمدللہ. بلکہ اس لنگر کی چاہت کے لیے جاتے ہیں، اپنے جیب خاص سے کھا سکتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر ہے. یہ کھانے کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے وہ تقویٰ بھی اللہ کرے آ جائے گا. اللہ نے چاہا تو اس لنگر کی برکت سے جو ہے میں نیک بھی بن جاؤں گا، پرہیزگار بھی بن جاؤں گا. ہے پیسہ، بہت پیسہ ہے، بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھا سکتا ہے لیکن لائن لگا کے لنگر کھائے گا کیونکہ غریب نواز کا لنگر ہے. غریب نواز کے اس لنگر کی برکت سے انسان کو جو ہے خدمت خلق کی جو ہے وہ توفیق ملتی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے اعظم بھائی بھی اس حوالے سے؟ صحیح بات ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے لوگوں کو کہ آپ کا نام کیا، آپ کا وصف ہی آپ کا نام بن گیا ہے. لوگ غریب نواز سے ہی یاد کرتے ہیں. اچھا یہ ساری برکتیں ملی کیسے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو؟ تو اسی در سے ملی ہیں جس در سے خوشخبری بھی ملی تھی کہ جائیے ہندوستان تشریف لائیے. اور اس در پہ پھر غریبوں کے نوازنے کا انداز کیا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غریبوں کو کس انداز میں نوازتے ہیں ذرا سنیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غریبوں کا بہت خیال فرماتے تھے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شفا شریف میں لکھتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نادروں کی عیادت کو جایا کرتے تھے، غریبوں کی عیادت کو جایا کرتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ دیکھیں آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، دنیا ہو آخرت ہو یہ سب جو ہے وہ حضور کے صدقے میں وجود میں آئی ہے. اب آپ کا انداز دیکھیں کیا ہے جس کو ہم نیچرلی طور پہ دنیاوی طور پہ ہم جو ہے نا وہ ان کو غریب شمار کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے یا ان کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، یا کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو ہم جانے دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ. لیکن حضور کا انداز دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریبوں کی عیادت کو جایا کرتے تھے. اگر غریب بیمار ہے پتہ چل گیا تو عیادت کو چلے گئے. اور غریب اگر محفل لگی ہوئی ہے غریبوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ اتنا بڑا مقام ہے لیکن
بیٹے کہاں پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت فرماتے تھے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو خود بھی اس کی ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی کھانا اٹھا کر غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اور حضور کا انداز دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غریبوں کو نوازتے تھے تو اس کی کئی قسمیں ہوتی تھیں، مختلف انداز میں غریبوں کو نوازتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو تحفہ دیتے تھے، اگر کسی سے قرض لیا ہوتا تھا یا کسی بندے نے کسی دوسرے سے قرض لیا ہوا ہے، وہ قرض نہیں نبھا پا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض کا بوجھ ہلکا کر دیتے تھے، اس کا قرض دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، کبھی جو ہے وہ کپڑا خرید کر اس کی قیمت ادا کرتے، یعنی کتنا اعلیٰ لیول تھا غریبوں کو نوازنے کا، خدمت خلق کا، کہ کبھی کبھی کسی سے کپڑا خریدا، پھر اس کی قیمت بھی اس کو ادا کی، پھر وہی کپڑا اس کو تحفے میں بھی دے دیا، یعنی اتنا خدمت خلق کا جذبہ۔ یہاں تک کہ جب ہم قرض لیتے ہیں کسی سے، تو جب ہم قرض لیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دینے میں اس کو ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو اس میں تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور اگر پرفیکٹلی ہم نے دے بھی دیا اس کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیا کرتے تھے تو قرض سے مطلب ڈبل اس کو عطا فرمایا کرتے تھے، اس کی قیمت سے بھی زیادہ اس کو دیا کرتے تھے۔ تحفہ دینے کا انداز دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دینے آتا تھا، آج کل تو یہ کانسیپٹ ہی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو ہم بس جزاک اللہ، شکریہ، اس طریقے سے کہہ کے اور آگے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر تحفہ دیتا تھا تو اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی والی چیز اس کو دیا کرتے تھے، انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ تو یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور جب کائنات کی اس عظیم ہستی کا یہ عالم ہو اور اس عظیم ہستی سے بشارت لینے والے یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کائنات کی عظیم ہستی کو دیکھیں گے تو آپ کی بھی کرم نوازی ویسی ہی ہوگی، دنیا ان کو غریب نواز سے یاد کرتی ہے۔ یہ فیضان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یقیناً سیکھا وہیں سے ہے، سب کچھ وہیں سے ملا ہے، وہی اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ان بزرگان دین نے اسی سیرت کو اپنایا تو الحمدللہ ایسے کامیاب ہوئے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو غریب نواز کے مریدین ہوئے، جو ان کے خلفاء ہوئے، آپ نام اٹھا کر دیکھیں الحمدللہ کیسے کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں آئے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام سے وابستہ ہونا، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونا، ان کے پیچھے چلنا الحمدللہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان اولیاء کرام، ان صالحین کے مبارک قدموں سے ہمیشہ مرتے دم تک کے لیے وابستگی نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت ہی میں اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ آج حضور سیدنا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سفر حج کے حوالے سے، سفر ہند کے حوالے سے، آپ کی غریب نوازی کے حوالے سے ضمن الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے شامل کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں بڑا مزہ بھی آیا ہوگا، مجھے تو یقین مانے بڑا مزہ آیا ہے۔ ذکر ہی ایسی شخصیت کا ہے سبحان اللہ کہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کے اندر ایک شخصیت ہے۔ اللہ نے ایسا عظیم بنایا ہے ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اللہ پاک ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا، سبحان اللہ، یہ یقیناً ایسا دربار ہے۔ تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا، ہو سکے تو ضرور امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے رہنے والوں میں تو تقریباً مسلمان پہنچ ہی چکے ہوتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ تو، لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو دور دراز رہتے ہیں ہندوستان کے علاقوں میں۔ آپ سے بھی عرض کروں گا ایک بار ضرور حاضر دیں، بڑا ہی فیض والا دربار ہے، بڑا ہی عالی دربار ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے اس دربار کو بڑی روحانیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار خواجہ خواجگان حضور ہند الولی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں با ادب با ذوق حاضر دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے اللہ ہم سب کو درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔